بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ضمنی الیکشنز میں پوچھا جا رہا ہے کہ آخر نون لیگ کو اتنی بری شکست کیوں ہوئی۔ اگر مجھے آپ کہیں کہ ایک فقرے میں بتائیں تو میں کہوں گا کہ نون لیگ کو شکست اقتدار لینے کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ اقتدار لینے سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کا گراف بہت نیچے جا رہا تھا مہنگائی کی وجہ سے، جبکہ مہنگائی کی جو وجہ ہے وہ عالمی اقتصادی بحران ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اس کے اثرات۔ اسی عالمی تناظر میں ہی پی ٹی آئی کی حکومت اس مہنگائی پر قابو نہیں پا رہی تھی یا اس سے پایا نہیں جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے موجودہ حکومت بھی اس مہنگائی پر قابو نہیں پا سکتی، بلکہ یہ اقتصادی بحران آئندہ آنے والے دنوں میں اور بڑھنے والا ہے، اور اس حکومت کے بالکل بس میں نہیں ہوگا کہ یہ اس دلدل سے نکل سکے۔ جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں 12-13 پارٹیز ہیں، ایک جو امیج اس کا بلڈ اپ ہو رہا ہے یا انٹرنیشنل بلڈ اپ ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہ زیادہ عرصہ اتحاد قائم رہنے والا نہیں، کم از کم 1 سال کے بعد الیکشنز ہونے ہیں، اور ان میں کوئی قدر مشترک بھی نہیں، یعنی یہ پارٹی جو آپس میں بہت شدید اختلافات رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی رہی ہیں، تو ان کو جو بانڈ جس نے جوڑا ہے وہ کوئی اتنا مضبوط بانڈ پولیٹیکلی دنیا کو، پرٹیکولرلی انویسٹرز کو نظر نہیں آ رہا۔ انویسٹرز ملک کی اکانومی کو بہتر کرتے ہیں، اور انویسٹر اس وقت بالکل ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے انداز میں نہیں ہیں۔ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا، انویسٹر انویسٹ نہیں کریں گے اور ریمیٹنسز بھی نہیں آئیں گی۔ خاص طور پر عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک کام ہونے کو جا رہا تھا کہ آئی ٹی سیکٹر میں ایک بیس بنایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ انڈیا جو ہے وہ سیچوریشن پوائنٹ پر چلا گیا ہے۔ اب اس کا ایک سپل اوور ایفیکٹ ہونا تھا، اور انہیں سستی لیبر چاہیے ان انٹرنیشنل کمپنیز کو جو کہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر میں اویلیبل تھی۔ لیکن یہ جو پولیٹیکل ٹرمائل آیا، یہ پولیٹیکل ٹرمائل نے انہیں روک دیا، اور یہ اس وقت تک دوبارہ نہیں چل پڑے گا، بحال نہیں ہو پائے گا جب تک کہ الیکشنز کے دور میں یہ نئی حکومت جاتی یا ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں بنتی جو کہ 5 سال کے لیے جس کے بارے میں ہو امپریشن ہو انٹرنیشنلی، تو وہ ایک کریڈیبلٹی کریٹ کرتا ہے۔ باقی یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ اب نون لیگ کیا کرے یا پی ڈی ایم کیا کرے۔ سب سے بہتر یہ تھا جب یہ اقتدار میں آئے اس وقت یہ فوری الیکشن میں چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ ان کی پوزیشن کافی سٹرونگ تھی، اور عمران خان کی پوزیشن مہنگائی کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، اور یہ جو ڈیفیکٹر تھے، ڈیفیکشن کی وجہ بھی ایک یہ تھی کہ ان کو ان کے حلقے کے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ اقتدار میں ہیں تو مہنگائی کا کچھ کریں، لیکن موجودہ حکومت نے جو ہی اقتدار سنبھالا اور مہنگائی قابو میں نہیں آئی بلکہ مہنگائی کرنا پڑ گئی، وہ تو ان کو پچھلی حکومت یاد آنی شروع ہو گئی۔ اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ان کے لوگوں کو لوگوں نے پوچھنا ہے، بلکہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے آ کر کیا کیا۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر ملک کو دیکھا جائے تو ملک کے لیے بہتر یہ ہے کہ سیاسی بحران پہلے ختم کیا جائے، اور وہ ختم ہوگا جنرل الیکشن جلدی سے جلدی کرنے سے۔ لیکن جو کرائن ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، موجودہ حکومت کسی صورت بھی اقتدار نہیں چھوڑے گی، اس لیے کہ فوری طور پر انہوں نے دیکھ لیے یہ ضمنی الیکشن میں عوام کے سینٹیمنٹس وہ ان کے خلاف ہیں۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم فوری طور پر جنرل الیکشن میں جاتے ہیں، گویا کہ ہم پلیٹ میں رکھ کر اقتدار جو ہے عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں، لہذا یہ بالکل نہیں جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں جائیں گے، 1 سال مزید حکومت کریں گے، کیا یہ اپنے حالات کو یا ملکی حالات کو بہتر کر پائیں گے؟ تو انالسٹ کا جو ذہن ہے وہ یہ کہ یہ کسی صورت بھی حالات کو بہتر نہیں کر پائیں گے، لہذا ان کی جو سیاسی طاقت ہے اور عوام میں مقبولیت وہ موجودہ وقت سے بھی نیچے گر جائے گی، کیونکہ 1 سال کے بعد انہیں یہ امپریشن ہوگا
کہ ان کو اچھا خاصا موقع ملا، یہ حالات کو درست کر سکتے تھے، یہ نہیں کر پائے۔ ابھی تو یہ کہہ سکتے ہیں ورثے میں جو حکومت ملی وہ درست نہیں تھی، لیکن 1 سال کے بعد وہ کسی صورت بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے اقتدار میں آنے کا نون لیگ کو ہی ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کو بالکل نقصان نہیں پہنچا، اس لیے کہ جو بھی ملک میں پالیسی بن رہی ہے، مہنگائی جا رہی ہے اوپر، یا ڈالر کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور روپیہ اپنی قدر کھو رہا ہے، اس کے اثرات پڑ رہے ہیں ملکی معیشت پر، تو یہ سارا ڈسکریڈٹ نون لیگ کو جا رہا ہے اور یہ اقتدار میں رہنے سے مزید جائے گا۔ یہ تو ہیں حقائق۔ تو لہذا موجودہ حکومت بالکل اس صورتحال میں ہے کہ اس کے دونوں طرف کھائی ہی کھائی ہے، جس کو کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔